बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एक बड़ी ख़बर सुना दूं कि सानिया मरी हुआ था, उसके ऊपर तहकीकात की गई थी और तहकीकात के नतीजे में 15 अफरान पर ज़िम्मेदारियाँ ऐद की गई हैं कि उनकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, यानी बद इंतज़ामी उन पर डाली गई है। और उस सिलसिले में एएसपी मरी जो हैं और असिस्टेंट कमिश्नर मरी हैं, उनको तो फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। ख़बरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं, जो बड़ा इक़दाम किया गया है कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी, इसके अलावा सीटीओ रावलपिंडी, सीटीओ यानी कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। टोटल 15 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इन तमाम बातों की तस्दीक कर दी है कि एक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको याद होगा कि तकरीबन 20 या 22 के करीब जो है वो हलाकतें हुई थी, अगरचे वो दम घुटने के बायस हुई थी, बर्फ़बारी में फंस गए थे, मगर ये ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि इनको पहले ही इक़दाम उठाने चाहिए थे ताकि ऐसे सानियात ना होते। बहरहाल हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए 15 जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और पहले मरले में जो एएसपी मरी और असिस्टेंट कमिश्नर मरी हैं उनको हटा दिया गया है, जबकि बाकियों को भी हटाया जा रहा है। उनकी डिटेल आपको बता चुका हूँ। अब जो असल ख़बर है उसकी जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। E11 हरासानी केस, आपको याद होगा कि जब ये वाक़या हुआ तो पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया के और ममालिक में भी तहलका मचा कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इस तरीके से कैसे हो सकता है कि कोई गन पॉइंट पर उनको बेलिबास करे, उनकी तज़हीक करे। और इस पर मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम तंजीमें इंसानी हकूक़ की, उन्होंने शोर मचाया यहाँ पे, और हुकूमत ने फ़ौरी तौर पे सख्त एक्शन लिया था और तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया था। अब ये केस मंतकी अंजाम को पहुँचने वाला है, मगर इसमें एक बहुत बड़ा यू टर्न आ गया है और अफसोसनाक भी मैं कहूँगा, और इसमें कुछ दिलचस्प भी बातें हैं कि किस तरीके से लोग झूठ का सहारा लेते हैं। जिस लड़की और लड़के के लिए पूरी दुनिया आवाज़ बनी, पाकिस्तान की आवाम आवाज़ बनी, आज उन्होंने आवाम को मायूस कर दिया है। अदालत में आज तो उन्होंने पहले बयान से मुकरे, यानी कि उन्होंने कहा मुल्ज़मान को हम नहीं जानते। आज तो उन्होंने अपनी ही वीडियो की तरदीद कर दी है कि इस वीडियो में हम नहीं हैं। वो अदालत के अंदर जब जिरा हो रही थी, सवाल जवाब में उन्होंने क्या, लड़की ने क्या कहा, लड़के ने क्या कहा, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो सुने आप भी हैरान रहेंगे कि लड़के ने कहा कि 161 के बयान में उस्मान मिर्ज़ा, अदरीस, अताउर रहमान, फरहान शाहीन को नामजद किया और दीगर किरदार का भी बताया था। फिर जब उनसे पूछा गया तो प्रोसिक्यूटर ने जब सवाल किया कि बयान हल्फी में आप कहते हैं कि वीडियो में नज़र आने वाले अफराद मुल्ज़मान नहीं, क्या आपको वाक़या याद है? यानी उन्होंने कहा जी वीडियो में जो मुल्ज़मान हैं उनको भी नहीं जानता, जो बयान दिया था उसमें उनके नाम लिए थे, वीडियो में जो लोग हैं उनको नहीं जानता, और वीडियो में हम भी नहीं हैं। उनसे सवाल किया गया कि फोरेंसिक किसकी हुई है, एफआईए ने तस्दीक की है, तो लड़के ने कहा कि मैं नहीं हूँ, हो सकता है मेरा कोई हम शक्ल हो। यही बयान लड़की ने, लड़की के अल्फाज ये थे कि जी दुनिया में तो 7 किस्म की हम शक्लें होती हैं। तो प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि आप ये बताएं आवाज़ तो आपकी है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता। सवाल जवाब होते रहे और इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि क्यों ना एक दफ़ा वीडियो इनको दिखाई जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम लोग अदालत से बाहर चले जाएं, वीडियो दिखाई जाएगी। वीडियो दिखाई गई। वीडियो के बाद जब समाअत का आगाज़ होता है तो फिर लड़की का वही बयान कि वो इस वीडियो में नहीं है, मैं इसको नहीं जानती, ये कौन है, वीडियो किसने बनाई मुझे नहीं पता। अक्सर सवालों के जवाब जो हैं वो ये देते रहे कि मुझे नहीं पता, और वो ये कहते हैं कि हमने तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी। लड़का और लड़की के ये बयान है कि जी घर वालों ने कहा कि ये तो आप लोगों की वीडियो है, तो हमने उन्हें कहा हमारी ये वीडियो नहीं है, ये कोई एडिट शुदा होगी, हमें तो पता ही नहीं है
کہ یہ کیا ہوا ہے۔ لڑکی اور لڑکے نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہماری لو میرج نہیں ہے، ہماری ارینج میرج ہے، اور اس سے پہلے کب ملے تھے ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ تمام باتیں ان سے پوچھا گیا اچھا یہ واقعہ کب کا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ وہ کہتے ہیں جی باتیں چل رہی ہیں، آپ نے پیسے لیے ہیں، جو اکاؤنٹ کی تفصیل سامنے آ گئی ہے، 1,75,00,000 روپے دسمبر میں منتقل ہوتے ہیں لڑکی کے چچا کے اکاؤنٹ میں۔ تو لڑکی کہتی ہے مجھے نہیں پتا کہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، میں ان باتوں سے آ رہی ہوں۔ کب یہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بیان حلفی پہ آپ کے دستخط ہیں۔ کہتے ہیں جی دستخط انگوٹھے کہاں سے آ گئے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے جب 164 کا بیان ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرتے، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو صرف ایک مرتبہ تھانے گئے تھے۔ اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو پولیس کے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جب پولیس افسران نے ان سے ملاقات کی تھی تو اس دوران بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں جو ہے آسٹریلیا میں سیاسی پناہ دلوائی جائے اور ہم یہاں سے فوری طور پہ چلے جائیں، جس کی آج تصدیق لڑکے نے کی ہے کہ جی ہم تو 5 سال سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم نے یہ نہیں کہا کسی کو کہ جی ہمیں سیاسی پناہ دلوائی جائے۔ یعنی ایک طرف بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں ان باتوں کی، دوسری طرف نفی بھی کر رہا ہے۔ لڑکے سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے انگوٹھا لگایا ہے یہ کس کا ہے، تو لڑکے نے بھی یہ جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا یہ انگوٹھا بھی کس کا ہے، یعنی اپنی۔ ان سے پوچھا آپ کا نکاح کب ہوا، تو کہتے ہیں جی ہمیں یہ بھی تاریخ یاد نہیں ہے۔ یہ بھی اس حوالے سے وہ بھی مکر گئے ہیں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ جی خاتون اور اس کا شوہر کا نام جو ہے، جو وکیل ہیں انہوں نے جرح کے دوران کہا عدالت سے کہ ان دونوں کے نام ECL میں ڈالے جائیں، کیونکہ انہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے اور جرم کیا ہے۔ تو جس پر عدالت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جب ہم تحریری آرڈر جاری کریں گے اس میں لکھیں گے، ابھی آپ اس جرح کو جانے دیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ جو ویڈیو ہیں ان کا جو فرنزک رائے ہے ان کی مکمل طور پہ تصدیق ہوئی ہے اور وہ تصدیق ہو چکی ہے۔ جو میں اب بتا رہا تھا میزان بینک میں یہ پیسے جو ٹرانسفر ہوئے تھے جی 13 دسمبر کو 1,75,00,000 روپے، جس کا لڑکی نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھا کہ آپ کس پر ہیں، تو انہوں نے کہا جی آن لائن ٹیکسی پر آئی ہوں۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں سوشل میڈیا یوز نہیں کرتی ہیں اور آپ کو طریقہ بھی نہیں آتا، تو انہوں نے کہا وہ ایپ میرے ہسبینڈ کے موبائل میں ہے، انہوں نے ہی کرائی تھی، اس پر میں آئی ہوں۔ خاندان والوں کے حوالے سے بھی سوال ہوئے تو انہوں نے کہا جی خاندان والوں کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ ویڈیو میں کون ہے، جس پر عدالت میں ایک کہکا بھی لگا۔ وکیل نے ایک سوال کیا لڑکے سے، یہ بتائیں کہ آپ سندس آپ کی پہلی محبت ہے یا اس سے پہلے بھی آپ محبت کر چکے ہیں، جس پر کہکے بھی لگے اور عدالت نے کہا کہ نہیں، اس قسم کے جو سوالات ہیں وہ نہ پوچھے جائیں۔ وقوع کے روز کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے، لڑکا اور لڑکی اس بیان سے بھی مکر گئے کہ جی ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وکیل کی جانب سے تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ میوب بھی صحیح لیکن سوال ہیں۔ انہوں نے کہا لڑکے سے آپ یہ بتائیں اچھا آپ کو کس کس جگہ تھپڑ مارے تھے اور زیادہ درد کہاں ہوا تھا، جس پر لڑکے نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر اسے یہ بھی سوال کیا گیا کیا آپ کے ساتھ کوئی بدفعلی تو نہیں کی گئی، جس پر اس نے کہا جی میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اپنے کاروبار کے حوالے سے وہ بتاتے رہے جی پہلے ہم یہ کرتے تھے یا ہمارے والد کیا کرتے تھے، یعنی دونوں نے بتایا کہ ہم غریب خاندان سے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس اسٹامپ پیپر پر جو لکھا گیا ہے یا جو دستخط ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ اس پہ کیا تھا، ہمارے انگوٹھے جو ہیں وہ تو سادہ کاغذ پہ لیے گئے ہیں، اپنے دستخط پہچاننے سے بھی انکاری ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ وکیل نے سوال کیا کہ جب پولیس کے پاس گئے تو اس وقت پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص میں نہیں ہوں، اور کیا پولیس کو کہا کہ ہم کیس نہیں کرنا چاہتے، تو لڑکے نے کہا کہ پہلے دن سے ہی ہم کیس نہیں کرنا چاہتے تھے، جس پر وکیل نے پھر سوال کیا کہ پھر اتنا عرصہ خاموش کیوں
رہے۔ لڑکے نے جواب دیا میں اس کے متعلق جواب نہیں دے سکتا۔ وکیل نے عدالت سے ملزم کے توسط سے سزا کی کہ مقدمے میں نہیں ہوں، ویڈیو میں بھی نہیں ہوں، تو کسی نے میرا نام لیا ہے، مجھ پر الزام لگایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس پہ ایک لڑکا تھا عمر بلال، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بھتہ اس نے مانگا تھا، تو اس حوالے سے اس نے کہا جی مجھ سے کوئی بھتہ جو ہے نہیں مانگا گیا، وہ اس بیان سے بھی مکر گیا۔ یعنی جتنے بھی سوال تھے ان سے وہ مکرتا گیا ہے کہ جی آپ کو کیا یاد ہے، کب ہوا تھا، کب نہیں ہوا تھا واقعات، تمام واقعات سے وہ منحرف ہو چکے ہیں لڑکا اور لڑکی۔ اور عدالت میں دونوں جو وکیل ہیں وہ مسلسل ان سے سوال و جواب کرتے رہے ہیں اور اس کا کوئی بھی جواب نہیں وہ دے سکے۔ زیادہ تر کا جواب وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں، ویڈیو کی بات کریں تو ہم اس میں نہیں ہیں، کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی ہوئی ہے، مزید آگے بحث ہوگی۔ مگر ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح یہ لوگ بیانات بدلتے رہے تو ملزمان کو تحفظ ملتا رہے گا، ملزمان ایسی کارروائیاں مسلسل کرتے رہیں گے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور وہ پھر عدالت میں ایک رائے بھی آ جاتی ہے اور فیصلے بھی بعض اوقات عدالت میں پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ اس قسم کے ہیں، اور سمپیتھی جو ایک ہوتی ہے جو لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اب عدالت نے یہ فیصلہ کرنا، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ بہتر سمجھتی ہے، مگر چاہیے یہی کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ یہ پہلے کیسے تصدیق کرتے رہے سارے معاملات کی، ویڈیو بیانات بھی دیتے رہے، اور اب عدالت میں جب ملزمان کو سزا دینے کا وقت آیا ہے تو یہ مکر چکے ہیں۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ وہ اس کیس کی پیروائی کرے گی، مگر بات وہی ہے جو اس میں متاثرہ تھے وہی اپنے بیان سے بدل گئے ہیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔